آج 5 شعبان المعظم ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں آپ کے حوالے سے چند منٹ کی یہ گفتگو عرض کرنے سے پہلے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ اگر کسی سردار یا جاگیردار یا کسی بڑے امیر آدمی کے دروازے پر کوئی نوکر ہو، کوئی چوکیدار ہو، تو وہ اپنے گھر کا جو مالک ہے اس کے گھر کا خیال کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے مالک کے گھر کے اندر یہ چیز ہے، اس کا میں نے یوں خیال کرنا ہے، اس کے بچوں کا اس طرح خیال کرنا ہے، حتیٰ کہ اس نوکر کو، اس چوکیدار کو اپنے مالک کے گھر کے بچوں کے نام بھی یاد ہوتے ہیں۔ اور ہم کیسے حضور علیہ السلام کے غلام ہیں کہ ہمیں خاندان اہل بیت کا ہی پوری طرح پتہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں اور مولا علی کے شہزادے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت 4 ہجری 5 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت ام فضل جو ہیں، یہ حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے ان کی اہلیہ ہیں۔ انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب دیکھا ہے بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا چچی بیان کرو، کیا بات ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے فرمان پر حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں کیا عرض کی، جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے عرض کی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جگر کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے۔ کیا بیان کیا انہوں نے؟ کہ آپ کے جگر کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا ہے۔ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواب دیکھ کر میں بہت ڈر گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ میری شہزادی بی بی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا، وہ تمہاری گود میں آئے گا، سمجھ لینا وہ میرے جگر کا ٹکڑا آ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں پر اٹھایا اور حضور علیہ السلام نے امام حسین کے کانوں میں اذان پڑھی، اور حضور علیہ السلام نے اپنے لعاب مبارک کی گھٹی لگائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جیسے ہی لب پر آتا ہے تو دل جو ہے خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو ہر کوئی بیان کرتا ہے، ان کی عظمت کا ہر کوئی قائل ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کربلا والے بھی جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ کا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، اور امام حسین کس کے نواسے ہیں۔ کربلا کے اندر کھڑے ہوئے یزیدی بھی جانتے تھے کہ ان کی نانی اماں کا نام کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ صرف حضور علیہ السلام کے اس شہزادے کا صرف نسب یاد نہ رکھو، بلکہ حضور علیہ السلام کے اس شہزادے کا کردار بھی یاد رکھو، حضور علیہ السلام کے اس شہزادے کی سیرت بھی یاد رکھو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کوئی ایک نام نہیں ہے، بلکہ پورا ایک نظریہ اور غیرت کا نظریہ ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، آپ فرماتے ہیں کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آستانے کا پیر ہے، فلاں آستانے کا پیر ہے، اور جب بھی دین پر حملہ ہوتا ہے تو وہ پیر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ قرآن چلتا رہے تو خاموش، حضور کی ذات پر حملے ہوں تو خاموش، ختم نبوت پر حملہ ہو جائے تو خاموش، ناموس رسالت پر حملہ ہو جائے تو پیر صاحب خاموش رہتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ کوئی پیر ہی نہیں ہے، اور آج کے جو پیر ہیں وہ امام حسین سے بڑے پیر نہیں ہیں۔ جب دین پر حملہ ہوا نا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے والوں نے خط لکھا کہ جناب یہاں پر تو جو تخت پر بیٹھا ہے ظالم، وہ تو بہن بھائی کے نکاح حلال کرتا جا رہا ہے، اور کتے لڑاتا ہے، ریچھ لڑاتا ہے، شراب خوری عام ہے اور قتل عام ہے، یہاں پر دین کی قدریں مٹائی جا رہی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تخت پر ایک ظالم بیٹھا ہے جو دین کی قدریں مٹا رہا ہے اور دین کے طریقے کو ختم کر رہا ہے، شریعت کو پامال کر رہا ہے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر میدان کربلا کے اندر گئے تھے۔ اور یاد رکھنا حضور علیہ السلام نے ایمان کے 3 درجے بیان کیے ہیں، 3 درجے سنو۔ ایک درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ یہ ہے
کہ کوئی برائی ہو رہی ہو، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں کہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو اس کو روک لیں، یہ بھی طاقت نہیں رکھتے تو دوسرا درجہ حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم زبان سے ضرور بولو اور کہو کہ فلاں بندہ یا یہ کام غلط کر رہا ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کی پامالی کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، بولو۔ اگر یہ بھی درجہ نہیں رکھتے اور یہ بھی حالت نہیں ہے تو کم از کم دل کے اندر تو برا جانو یار یہ بندہ دین کے خلاف باتیں کر رہا ہے اور یہ کام غلط ہو رہا ہے، کم از کم اتنا تو ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہیں یہ تینوں درجے چھوڑ کر خود اس ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ جو درجہ ہے یہ درجہ کوئی درجہ نہیں ہے، میں اس کو بے غیرتی کہوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم ایک برائی کرنے والے کو نہیں روک سکے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے اور دل سے بھی نہیں کچھ کہہ سکے تو ایسا کیا تم نے اور جا کر اس ظالم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ایسا نہ کرو۔ اور یاد رکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے اچھی طرح کہ نماز بھی دین ہے، قرآن بھی دین ہے، امامت بھی دین ہے، سجادہ نشینی بھی دین ہے اور نمازیں پڑھنا بھی دین ہے، حج کرنا بھی دین ہے، مدینے کی زیارت بھی دین ہے۔ یہ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ عمرے ضرور کریں لیکن یہ نہیں ہے کہ مدینے سے ہو کے آگے آپ کا میں تو کائنات کا سب سے بڑا عاشق رسول بن گیا۔ عاشق رسول تب کہلائیں گے آپ جب مدینے کی زیارت کے ساتھ ساتھ مدینے والے کی عزت اور حرمت پر قربان ہونا بھی سیکھیں گے، جب دین کی قدروں کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقصد تھا نا، آپ جانتے تھے کہ یہ فقط نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا اور جہاں مدینے کے چکر لگانا یہ صرف دین نہیں ہے، بلکہ جب دین پر حملہ ہو جائے تو اٹھ کر باہر نکل کر دین کی حفاظت کرنا اور دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا یہ بھی دین ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہوں گا ساری زندگی حضور کے در کے نوکر بن کے رہیں، نوکر بن کے رہیں، حضور کے صحابہ کے نوکر بن کر رہیں، حضور کی اہل بیت کے نوکر بن کر رہیں۔ اور نوکروں کا کام نہیں ہوتا گھروں کے اندر جھانکنا، نوکروں کا کام نہیں ہوتا کہ مالک کی اولاد کے اوپر نظر رکھنا، حلالیوں کا کام نہیں ہوتا کہ اپنے مالک کی اولاد کو بھونکنا، حلالیوں کا کام نہیں ہوتا کہ اپنے مالک کے یاروں کے ساتھ غداری کرنا، حلالیوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ خود اپنے مالک کو ہی پڑ جانا، اور حلالیوں کا کام ہوتا ہے کہ اپنے مالک کی پوری سلطنت کی حفاظت کرنا۔ اور حلالی جو چوکیدار ہوتے ہیں وہ اپنا تن من دھن سب کچھ مالک کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس در کا جو کھاتے ہیں، اس در کا نمک جو کھاتے ہیں، پانی جو اس در سے پیتے ہیں، کم از کم وہ تنخواہ تو حلال کریں۔ اور یاد رکھنا اصل تنخواہ جو ہمیں ملتی ہے، اصل جو چیز ہمیں ملتی ہے، اصل جو خیرات ہمیں ملتی ہے وہ در رسول سے ملتی ہے۔ پوری کائنات اگر لنگر کھاتی ہے تو در رسول سے کھاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دین غالب آ جائے۔ اگر تخت پر ظالم بیٹھا ہو تو دین غالب نہیں آ سکتا، اس لیے آپ کی آخری کوشش، آخری سانس تک آپ نے غلبہ دین کے لیے کام کرنا ہے، آخری سانس تک۔ اور بابا جی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم دین کا کام کرو، مالک تمہاری کانٹ نہیں لگنے دیں گے، دین کا کام تو کرو۔ وہ حضور علیہ السلام کے غلام تھے، ایک صحابی تھے، حضور نے جب جنگ کا اعلان کیا تو وہ ابوبکر صدیق پاک، یہ تبوک کا موقع تھا، ابوبکر صدیق پاک پورا گھر کا مال لے کے آ گئے۔ منافق کہنے لگے لو جی آپ گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آتے ہیں، اور ایک صحابی تھے وہ غریب تھے، وہ 2 کلو یا 1 کلو کھجور لے کر آ گئے۔ تو منافق کہنے لگے اب اللہ کو 1-2 کلو کھجوروں کی ضرورت پڑ گئی تھی، یعنی منافق کسی حال پہ راضی نہیں ہوتا، لیکن دین نے ان صحابہ کو اس کے بدلے میں کیا دیا؟ 2 کلو کھجوریں نہیں دی واپس کہ تم نے 2 کلو کھجوریں خرچ کی تھی، لو 2 کلو کھجوریں لے لو، بلکہ کیسر و کسرا کے خزانے حضور کے غلاموں کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ اس لیے دلیر بن کے حضور کے دین کا کام کریں اور دلیر بن کے جئیں، اور حضور کے ممبر کے اگر قابل بن جائیں، آپ طالب علم ہیں، آپ حافظ بن رہے ہیں، آپ عالم بنیں اور دلیر عالم دین بنیں، حضور کے دین کی ترجمانی کریں۔ شرابی کو دیکھ کے یہ نہیں کہ تم شراب کے خلاف بات نہ کرو، زانی کو دیکھ کے زنا کے خلاف بات نہ کرو، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر سود خور بیٹھا ہے تو کھل کے بیان کرو کہ قرآن نے سود کے خلاف کیا کہا ہے اور حضور کا فرمان کیا ہے سود کے خلاف، اور آخری دم تک حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے پہرے دار بنو، ورنہ مرنا تو ایک دن ہے ہی۔ ایسا نہ ہو کہ دل کے اندر یہ کڑن لے کے جاؤ کہ فلاں بیٹھا تھا اور فلاں کی موجودگی میں میری مجبوری تھی، میری مسجد سے چھٹی ہو جانی تھی، مدرسے سے چھٹی ہو جانی تھی، تو اس لیے تم باتوں کو چھپا چھپا کے بیان کرو۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو اور تلبیس نہ کرو، چھپاؤ مت، حق کو چھپا لو، ایسا نہ کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کردار سے بتا دیا کہ میں حق کو چھپانے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا ایسا کرو امام حسین، آپ چل کے آ گئے، آپ آل رسول ہیں، تھوڑی سی گورنری لے لیں یا کسی علاقے کا حصہ لے لیں اور امارت لے لیں اور آپ اپنا حصہ لے کے آپ مہربانی کریں اور یزید کا ساتھ دیں۔ آپ نے فرمایا ہم ایسی حکومت پر تھوکتے بھی نہیں ہیں جو حضور علیہ السلام کے دین کے خلاف ہو، اور ایسے تخت پر ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں۔ اور ایک شعر ہے کہ وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ یہ تو امام حسین تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے کندھوں پر جو ہے سواری کی ہے، جو حضور کے کندھوں پر بیٹھتے تھے، جن کو حضور نے خود گھٹی لگائی، جن کو حضور علیہ السلام نے خود چلنا سکھایا۔ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی